This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آیت نمبر 45 ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. یہ تنبیہ ہے مشرکین کو کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک تباہ و برباد کر دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستی والے ظالم تھے. یعنی ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، ہٹا دینا، جی یہ ظلم کہلاتا ہے. تو مشرکین یا کفار یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا حق چھین کر اپنے تئیں یہ مشرکین اپنا بتوں کو دے دیا کرتے تھے، معبودان باطل کو سونپ دیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، گناہ کرنا، انبیاء کو جھٹلانا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم میں آتی تھیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بستی والے لوگ جتنی بھی بستیاں تباہ و برباد کی ہیں یہ بستی والے لوگ ظالم تھے. اور کیفیت کیا تھی جب ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتوں کے بل یہ بستیاں الٹی پڑی تھیں. مطلب کہ مکان اپنی جگہ قائم نہیں تھے، چھتیں نیچے زمین پر گری ہوئی تھیں اور بستی والے لوگ مر چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور جو ان بستیوں میں کنویں تھے پانی کے لیے وہ کنویں ویران ہو گئے، بیکار ہو گئے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور جو محلات تھے، گھر تھے، وہ بھی ویران ہو گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ سیر کیوں نہیں کرتے زمین میں، چلتے پھرتے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو چلنے کا، گھومنے پھرنے کا، زمین میں سیاحت کرنے کا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، تو ہو جائیں گے ان کے دل اس قابل کہ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے ذریعے سے وہ سمجھنے لگیں گے معاملات کو. او آذان، یا ان کے کان يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کی آیات کو سننا شروع کر دیں گے. مطلب کیا کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے جب زمین میں چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے تو وہ بستیاں جو تباہ و برباد ہوئی تھیں وہ انہیں نظر آئیں گی، اور یہ جانتے بھی ہیں کس چیز کی نہیں. تو جب یہ گھومیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں نرمی آ جائے اور ان کے دل اور ان کے دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں. ان کے کان اللہ کی آیات کو سننا شروع کر دیں، انبیاء کی باتوں کو سننا شروع کر دیں. پھر فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ لوگ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ لوگ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ اپنے اس دل سے اندھے ہیں جو دل ان کے سینوں میں موجود ہے. مطلب کیا کہ پہلے سوال یہ اٹھایا کہ یہ چلتے پھرتے دیکھتے کیوں نہیں ہیں، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ نظر ان کو سب کچھ آتا ہے، دیکھتے یہ لوگ سب کچھ ہیں، لیکن دل کے اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. عبرت حاصل نہ کرنا، انبیاء کی باتوں کو نہ سننا، جھٹلانا، یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہے
دلوں کے اندھے پن کی وجہ سے ہے کہ دل اندھے ہیں، آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں۔ جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا دل و دماغ اور اس کی آنکھیں یہ سب بھی اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے طلب کرتے ہیں جلدی، بالعذاب، عذاب کو۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو عذاب ہے لے آؤ، یعنی بات بھی نہیں ماننی، انکار بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں جو ہے تکبر کا عالم یہ ہے کہ ٹھیک ہے جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو اس عذاب کو پھر تم لے آؤ۔ یستعجلونک، استعجل یستعجل، جلدی طلب کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کرنا۔ جھوٹ سمجھنا نہیں، میں استعجل یستعجل کا معنی کر رہا ہوں۔ استعجال کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں جلد بازی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عذاب، جی اجلت کہتے ہیں۔ تو باب استفعال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں کہ جلدی سے عذاب دے دو، ٹھیک ہے؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ پاک اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو جلدی ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت اور اس کی بردباری کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنا عذاب نہیں بھیج رہا، ان کو مہلت اور موقع دے رہا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی نہ کبھی ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور یہ ہدایت کے راستے کو اپنا لیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جو مرضی ہو، ہم نے بات ماننی نہیں ہے، عذاب لے آؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جو اپنا وعدہ کیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے، نقصان تمہارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ تم اگر اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، جو اس کی شان ہے وہی ہے، ٹھیک ہے؟ نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، اس کی شان گھٹ نہیں جائے گی، جو اس کی شان ہے اپنی جگہ ہے۔ نقصان اور نفع دونوں تمہارے لیے ہیں، اگر بات مان لو گے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور پھر اس دن تمہارے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ، جو دن ہوگا کتنا ہوگا، كَأَلْفِ سَنَةٍ، یہ سٹی یہاں سے آواز آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے؟ 1000 سال کے برابر کا ہوگا، مما تعدون، یہیں سے آ رہی ہے میرے خیال میں، مما تعدون، اس گنتی کے مطابق جو تم گنتی کرتے ہو، یعنی جو تمہاری گنتی کے حساب سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اس 1000 سال کے برابر ہمارا ایک دن ہوگا۔ یعنی مطلب کیا کہ جب وہ دن آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر اس عذاب کے دن جو ایک دن ہوگا نا، یا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے جو قیامت کا دن ہے، تمہیں وہ دن، وہ تکلیف والا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ اکثر ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ 1 گھنٹہ جو تھا نا میرا 1 مہینے کے برابر ہو گیا، گزر ہی نہیں رہا تھا، گزر نہیں رہا تھا۔ یہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ارشاد فرمایا کہ جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو، اس عذاب کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے یہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ جی ایسے ہی، تو یہاں پر بھی اللہ پاک اللہ ذو الجلال والاکرام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس عذاب کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو اس میں جلدی نہیں کرو، بات کو سمجھ لو، نہیں تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا، اور جب آ گیا تو پھر تمہاری کیفیت یہ ہوگی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کتنی ہی بستیاں ہم نے انہیں ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا۔ املا یملی، املا مطلب تھوڑا سا مہلت دے دینا، املیت لها، ہم نے ان بستیوں کو، ان بستی والوں کو مہلت دی، حالانکہ کفر اور شرک پر قائم تھے۔ نوح علیہ السلام کی مثال اس کی بہت بڑی مثال ہے، 950 سال کا عرصہ انہوں نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، املیت لها وهي ظالمۃ، حالانکہ وہ ظالم تھے، حالانکہ بستی والے لوگ سب ظالم تھے۔ ثم اخذتها، جب وہ پلٹے نہیں، اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہیں آئے، شرک کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم اخذتها، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ مطلب کیا، پھر ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر جب ان پر عذاب ہمارا نازل ہوا، عذاب کے نزول کے بعد پھر ہم نے اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وجہ کیا تھی، وہی ظالمۃ وإلی المصیر، فرمایا کہ سب کے سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مطلب دنیا تم جیسی مرضی گزارو، وہ تمہاری مرضی ہے، اگر میرے کہے مطابق زندگی گزارو گے پھر بھی پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، میری بات کے خلاف چلتے ہوئے زندگی گزارو گے پھر بھی پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، آنا میرے پاس ہی ہے۔ اب کس حال میں آتے ہو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اے لوگو
ساری دنیا کو مخاطب ہے اللہ جل جلالہ والاکرام، انما انا لکم نذیر مبین، میں صرف اور صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، یعنی کوئی بات بھی میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی ایسے نماز کی بات شروع کرتے ہیں۔ قیامت کا تو الگ ہے نا، یہ اس تکلیف اور کیفیت کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں جی، کہ جب وہ عذاب آئے گا پھر اس عذاب کے ٹائم پہ وہ دن تمہیں 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اتنا بھاری لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دل کے اندھے ہیں۔ مطلب سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، سمجھ کے اعتبار سے اندھے ہو چکے ہیں۔ دل اور دماغ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، دل میں آئے گی تو دماغ میں آئے گی، دل اور دماغ کا آپس میں کنیکشن ہے۔ بعض دفعہ انسان معاملات کو سمجھ جاتا ہے، ہاں یار کچھ سمجھ میں تو آ رہی بات ہے، لیکن کیا دل میں بات نہیں ماننی اس کی، آنا اس کے تحت چیز سمجھ میں آ جاتی ہے جی، ختم ہو گیا، تبھی تو کفر پر ہے، تبھی تو کفر پر ہے۔ کفر پر وہ اس لیے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ دلائل جو ہے ان کو دلائل نظر نہیں آتے، وہ دلائل کو اور براہین کو فالتو باتیں سمجھتے ہیں، وہ ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ دل پر مہر لگ گئی، یہ وہی چیز ہے جی۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ جو اس کی انا ہوتی ہے نا، کفار کا یہی معاملہ ہے، صرف ابو جہل کے، کفار کا کسی بھی مشرک کے، ابو جہل کا تھوڑی، ابو جہل کا تو تھے اسی خاندان کے، اسی قبیلے کے، بہرحال نہیں، وہ اس کے نہیں ہے، وہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے سے نبی نہیں ہے، حسد من عندی انفسہم، اللہ نے سورہ بقرہ میں یہود کے حوالے سے کہا ہے۔ اچھا جی، ہم پہنچے تھے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہ کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے لوگو میں تم سب کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے تمہیں واضح طور پر بتاتا اور سمجھاتا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کفار اور مشرکین کے مقابلے میں بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم مغفرۃ، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ آیت نمبر 50 کی، ٹھیک ہے جی، اللہ جو ہے ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، کوتاہیوں سے بھی صرف نظر فرمائے گا، اور باعزت روزی بھی عطا کرے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا، ہماری آیات سے متعلق، مطلب کیا کہ ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین سعوا فی آیاتنا، ہماری آیات یعنی ہماری آیات کے برخلاف انہوں نے معاملات کیے، سعوا فی آیاتنا کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں، کیا کوشش؟ معاجزین، عاجز کرنے کی، ٹھیک ہے نا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور ہمیں اپنے اس انکار کے ذریعے سے، تکذیب کے ذریعے سے کمزور کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ کمزور نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کا زوم ہوتا ہے جو اس کو اس کے کفر کی وجہ سے اس کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ، عمل صالح والے لوگ، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور ان کے مقابلے میں انکار کرنے والے لوگ، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، فرمایا نہیں بھیجا من قبل کا، آپ سے پہلے،
من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا مگر اذا تمنا القى الشیطان شیطان کی تمنا رہی کہ وہ القاء کرے یعنی وسوسہ ڈالے فی امنیتہ اس نبی کی امیدوں میں، یعنی اس کے دل میں وسوسے ڈالے. مطلب کیا کہ جو بھی ہم نے نبی بھیجا ہے اور اس نبی نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا ہے، پہنچایا ہے، تو یہ شیطان آ کر ان کے دل میں وسوسے ڈال کر ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہا. ٹھیک ہے نا، یہ اس آیت کا اور جملے کا مطلب ہے کہ شیطان نے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، لیکن اللہ نے زائل کر دیا، ختم کر دیا کس چیز کو؟ ما یلقی الشیطان، اس چیز کو جو شیطان نے ان کے دل میں القاء کیا. یعنی جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا وہ وسوسہ اللہ نے انبیاء سے دور کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت تھی انبیاء کے لیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی وحی کا معاملہ تھا. کوشش تو تھی شیطان کی کہ اگر نبی شک میں آ گیا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی حکمت بالغہ کہ اللہ نے ان کو ان سے جو ہے وہ وسوسوں کو دور کیا اور ان کی حفاظت فرمائی. ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی آیات کو انبیاء کے دلوں میں مضبوط کر دیا، یعنی ان کے ایمانوں کو مزید سے مزید تر راسخ کر دیا، مضبوط کر دیا. وہ آیات کو قبول کرتے چلے گئے، یقین پہ یقین ان کا بڑھتا چلا گیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور جو بھی کام ہے اللہ کا وہ حکمت سے بھرپور ہے. ہاں، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، شیطان کے اس القاء کو، اس وسوسے کو فتنہ بنایا ہے اللہ نے. انبیاء کے حوالے سے کوشش کی تو اللہ نے انبیاء کو محفوظ رکھا، ان کے لیے وسوسوں کو آزمائش نہیں بنایا. لیکن جب انبیاء سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، بنایا ہے اس القاء کو، شیطان کے اس القاء کو، اس وسوسے ڈالنے کو، فتنۃ، فتنہ، آزمائش کا سبب. کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خود بیماری ہے. ٹھیک ہے نا، دلوں کے جو مریض لوگ ہیں وہ، ان کے لیے اس وسوسے کو ہم نے آزمائش بنا دیا. مطلب شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی دفعہ کامیاب ہو جاتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی آپ کو؟ میرے کو لگا نہیں سمجھ آئی بات. آگے الحمدللہ. کیا نہیں آئی سمجھ میں؟ شیاطین کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ انبیاء کرام کے دل میں وسوسے ڈال کر ان کو بھی اللہ کے اور دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے، شک میں ڈال دے کہ یہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، سچائی بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی انبیاء کرام کو وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا کہ انبیاء بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیں. یہ شیطان کوشش کرتا تھا. تو یہی تو آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہی چیز تو اللہ پاک کوشش نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ شیطان کوشش تو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شیطان نے کوشش کرتا ہے، انبیاء کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فَيَنْسَخُ اللَّهُ، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی دوسرے انداز میں کہ انبیاء کی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ وہ جو آپ علیہ السلام کا شق صدر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وہ بھی اسی بات کا حصہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے اپنی وحی کے لیے چنا ہے اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس شخص کو. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے دل کی حفاظت بھی کرنی، اس کے سینے کی حفاظت بھی کرنی اللہ کا کام ہے. اسی لیے اللہ نے جی بالکل بالکل. تو فرمایا کہ شیطان کی کوشش رہی ہے کہ انبیاء کو بھی وسوسے ڈال کر شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، لیکن اللہ نے جو حفاظت میں رکھا. ان کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں جو عام لوگ ہیں، فرمایا کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، اللہ نے شیطان کے اس وسوسوں کو بنایا آزمائش. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. مطلب کیا؟ وہ لوگ ان وسوسوں کو قبول کر لیتے ہیں جن کے دل کمزور ہیں، وہ یقین کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، یقینی کیفیت میں نہیں رہتے ہیں. والقاسیۃ قلوبہم، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہوں، جن کے دلوں میں سختی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی جان بوجھ کر باطل پر قائم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے شیطان کے ان وسوسوں کو آزمائش بنا دیا. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق، بدبختی میں ہیں، بعید، بہت دور کی.
ٹھیک ہے نا, بہت دور کی بدبختی میں ہے, بدنصیبی کے شکار ہیں یہ لوگ, بدنصیب لوگ ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ بے شک یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے. ایک گروہ وہ ہے جس کے دل میں بیماری ہے اور دل سخت ہے, دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. ٹھیک ہے نا, شیطان کے اس وسوسوں کو آزمائش بنایا ہے ان سب کے لیے. انبیاء کے علاوہ شیطان کا یہ وسوسے ڈالنا, گمراہ کرنے کی کوشش, آزمائش اور امتحان ہے ہر شخص کے لیے, چاہے وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرق کیا ہے دونوں میں, کہ جو کمزور دل کے لوگ ہیں یا سخت دل والے لوگ, کفار اور مشرکین, گناہگار لوگ, ان کے دل شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیتے اور پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے پر شیطان ان کو لگاتا ہے. لیکن جب وہی شیطان ایمان والوں کے صاحب علم کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, تو پھر صاحب علم لوگ وہ کیا کرتے ہیں, ان وسوسوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں, اور ان کا یقین اس بات کے بارے میں کہ یہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور بڑھ جاتا ہے. یہ فرق ہے ان دونوں میں. انبیاء کرام محفوظ ہیں, عام لوگوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو وسوسوں کو قبول کرتا ہے, دوسری وہ جو وسوسوں کو رد کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ انہ الحق من ربک, کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, فیؤمنوا بہ, جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, تو پھر ہوگا کیا, فیؤمنوا بہ, تاکہ وہ ایمان لے آئیں اس وحی پر, اس قرآن پر, اس شریعت پر. فتخبت له قلوبهم, اور دل عاجزی کریں ان کی, یعنی ان کے دل جو ہیں وہ انکساری اور عاجزی کا راستہ اختیار کرے, اللہ کے سامنے جھک جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام لَهَادِ الَّذِينَ, یعنی لَهَادٍ, رہنمائی کرنے والا ہے, کن کی, الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کی جو ایمان لائے, إِلَى صِرَاطٍ مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. ہاد کون سا صیغہ ہے؟ لَهَادِ الَّذِينَ پڑھا نا, لہاد, ہاد کون سا صیغہ ہے؟ جی اسم فاعل ہے. ہدا یہدی سے ہادم, ٹھیک ہے نا. لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم, ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے, سیدھے جو ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف, صاحب علم لوگوں کو جو حق کو قبول کرتے ہیں. ولا یزال الذین کفروا, ولا یزال, اور نہیں زائل ہوتا, نہیں زائل ہوتا. زال یزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا, ختم ہونا, اور لا کا مطلب ہے نہیں. اس کا کیا معنی ہوگا پھر؟ ہمیشہ. میتھ کا رول ہے نا کہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی وہی چیز کہ جب دو نفی جمع ہو جائیں گی تو وہاں اس بات کا معنی ہوگا, تو یہاں پر بھی اس بات کا معنی, ولا یزال الذین کفروا, اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, فی مریۃ, شک میں, مریہ کہتے ہیں شک کو, شک میں, منہ, اس بارے میں, کس بارے میں, دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اللہ کی وحی کے سے متعلق, حتی تأتیہم الساعہ, مطلب یہ لوگ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے, بحث بازی کرتے رہیں گے, بات کو نہیں مانیں گے. حتی تأتیہم بغتۃ, یا تو اچانک ان پر قیامت آ جائے گی, قیامت سے مراد موت بھی ہے اور قیامت سے مراد قیامت بھی ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قامت قیامت ہو, اس شخص کی قیامت قائم ہوگی جو مر گیا, یعنی اس کا وہ قیامت کا سلسلہ حصہ. قیامت کا مطلب کیا ہے, کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع, جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوا, حساب و کتاب شروع. ہادن, ہم وہ یا تو ویسے بھی محذوف ہوگی نا, تنوین آئے گی نا, ہادن, عالم کے وزن پر, علی یعلو سے عالم. اچھا جی. ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ, کافر لوگ ہمیشہ جو ہے وعلیکم السلام, کافر لوگ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے اس دین کے حوالے سے, حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک قائم ہو جائے, او یأتیہم عذاب, یا پھر ان پر عذاب آ جائے. کیسا عذاب؟ یوم عقیم, منحوس دن, یعنی وہ عذاب والا دن جو ہے ان کے لیے منحوس ثابت ہوگا, بدبختی اور بدنصیبی کا باعث بنے گا وہ دن, جس دن ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ منحوس دن ان پر عذاب آ جائے, کہ یا تو اچانک قیامت قائم ہو جائے گی یا عذاب کا شکار ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ انہی شکوک و شبہات میں رہیں گے, بات کو مانیں گے نہیں, ایمان کو قبول نہیں کریں گے. بالکل.
واللہ عالم تطبیق یہ ہوگی کہ جس دن عذاب آتا ہے وہ دن انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اس کو منحوس یا کیا کہنا چاہیے اس کو، یعنی اچھائی کے مقابلے میں آپ اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ دن ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. اسی معنی میں الملک یومئذ للہ، الملک بادشاہت یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن للہ اللہ کے لیے ہوگی. کیا ہوگا اس دن؟ یحکم بینہم، اللہ ذو الجلال والاکرام ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کیا. والذین کفروا، وہ فیصلہ اللہ پاک بیان فرما رہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. مہین مطلب رسوا کرنے والا، مطلب کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اس انسانیت کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ان میں سے جو ایمان والے عمل صالح والے ہوں گے انہیں اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دے گا، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کفر کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں رسوا کن عذاب میں داخل کرے گا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اب بات آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک عرصے تک بحث رہی، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ ایمان والوں کو ان علاقوں سے ہجرت کرنی پڑتی تھی. وہ علاقہ چھوڑ کر اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا محلہ، وہ سب چیز چھوڑ کر دوسرے شہر جانا پڑتا تھا مجبوراً. یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا. تو فرمایا اب ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ہے؟ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کوئی بینیفٹ تو ملنا چاہیے نا. جب میں اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا کہ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی میرے دین کی خاطر، میری خاطر اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے کہ میرے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے ان کا. یہاں رہتے ہیں تو میرے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے، تعلق قائم رکھنا ہے تو یہاں سے جانا ہے. تو فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اس کا مطلب ہے ہجرت اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، ہجرت اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها او كما قال عليه الصلاه والسلام. کہ ایک ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے ہجرت کرتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے. دنیا تو ملتی ہے، دنیا تو وہ کہتے ہیں نا، دنیا تو مومن آدمی کو چنگے کے طور پر مل جاتی ہے. چنگا سمجھتے ہیں؟ چنگا سمجھتے ہیں؟ چنگا نہیں سمجھتے. اب تو خیر نہیں ہے وہ رواج، آپ نے تو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی کسی حد تک دیکھا ہے. دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا، دکاندار سے کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ کلو اگر کوئی چیز لی تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اضافی طور پر اٹھا کے دے دیتا ہے. دودھ لیں گے تو کچھ ڈال دیا اس نے. سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، دھنیا دے دیتا ہے، مرچی ڈال دیتا ہے. یہ چنگا ہے، اب نہیں ہوتا، یہ چنگا ہے. تو اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے ایمان والوں کو جو ہے دنیا دیتا ہی دیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ملے گی صحیح. اور مومن آدمی کی فکر دنیا نہیں ہوتی، مومن آدمی کی فکر دنیا نہیں ہوتی، اس لیے وہ دنیا سے بے فکر ہوتا ہے. تو فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، بلکہ اس پہ ایک حدیث بھی یاد آئی، غالباً صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت، کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک روشن دان بنایا ہوا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہوا کے لیے. کہا کہ اگر تم نیت کرتے اس کے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو ملنی تھی، اس نیت کی وجہ سے اجر بھی مل جاتا. تو یہ مومن آدمی کی فکر کیا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا، خوشنودی اور اجر کسی طریقے سے مجھے حاصل ہو. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا. اب جب انسان ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو پھر حادثات کا شکار بھی ہوتا ہے، تکلیفوں کا شکار بھی ہوتا ہے. آسان نہیں ہے جانا، آسان نہیں ہے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر میں نے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے کراچی سے پنجاب کا سفر کرنا ہو، 1 مہینہ 1.5 مہینے سے میں تیاری کرتا ہوں، سوچ پریشان رہتا ہوں. تو پھر ایک علاقہ چھوڑ کر جانا کسی دوسرے علاقے میں اور وہاں جا کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. اس لیے اللہ نے یہاں اجر و ثواب بھی رکھا ہے. ثم قتلوا، جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں، او ماتوا، یا موت آ جاتی ہے. یا تو دشمن مار دے گا، یا دشمن نے نہیں بھی مارا تو لیکن وہ موت آ گئی راستے میں،
लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह जुल जलाल व इकराम उन्हें जरूर भी जरूर अता फरमाएगा रिज़्क़ हसन। रिज़्क़ हसन से क्या मुराद है? अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी, उसकी जन्नत, और सबसे बड़ी जो जन्नत में नेमत है वो अल्लाह की रजा है। सबसे बड़ी जो जन्नत में नेमत होगी, आप अलैहि सलाम के फरमान के मुताबिक जब जन्नत में चले जाएंगे तो एक दिन अल्लाह जुल जलाल व इकराम ऐलान करेगा, पूछेगा कुछ और चाहिए तुम लोगों को? जन्नती कहेंगे या अल्लाह तूने हमें सब कुछ तो दे दिया है, तूने हमें सब कुछ दे दिया है, अब क्या बाकी है? आला तरीन नेमत में हम जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या करिए फिर भी अगर कुछ चाहिए? वो फिर यही जवाब देंगे। आखिर में अल्लाह जुल जलाल व इकराम का इरशाद होगा कि एक नेमत अभी बाकी है जो मैं तुम्हें आज देने लगा हूं। वो नेमत क्या है? हालांकि रज़ा और खुशनुदी हासिल हो चुकी है, लेकिन उसका इजहार अल्लाह जुल जलाल व इकराम उस दिन करेगा कि एक नेमत अभी बाकी है जो मैं देने लगा हूं, और वो नेमत क्या है? कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, हमेशा के लिए राजी हो गया। ये अल्लाह की रजा इतनी बड़ी नेमत है, और जब अल्लाह की रजा हासिल हो गई तो फिर हर किस्म की नेमत हमें हासिल ही हासिल है। तो फरमाया ला यरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह जुल जलाल व इकराम ऐसे लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं या मर जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, इन्हें अल्लाह जुल जलाल व इकराम रिज़्क़ हसन से नवाजेगा। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन, और बेशक अल्लाह जुल जलाल व इकराम वही बेहतरीन राज़िक़ है, रोजी देने वालों में सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला अल्लाह है। ला युदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौना, या फिर अल्लाह जुल जलाल व इकराम इन लोगों को दाखिल कर देगा उन जगहों पर, या वहां दाखिल करेगा जो जगह इनकी पसंदीदा होंगी। अब इससे मुराद दो हैं, दो जगह हैं। एक मुराद जन्नत है कि अल्लाह जुल जलाल व इकराम इन हिजरत करने वालों को, मुहाजिरीन को जन्नत में दाखिल करेगा, और ये मोमिन आदमी के लिए सबसे पसंदीदा तरीन जगह है। उसी के लिए इंसान जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करता है, मामलात को कुर्बान करता है, बहुत सी कुर्बानियां देता है। ठीक है। या फिर एक और मुराद ये है कि फिर कि मुसलमान जो है मक्का वापस आएंगे, मुसलमानों को मक्का हासिल होगा, मक्का फतह हो जाएगा। यानी दोनों चीजें मुराद हैं। मक्का भी मुसलमानों की पसंदीदा तरीन जगह है, या तो मुसलमानों को मक्का हासिल होगा या फिर जन्नत हासिल होगी। तो फरमाया कि लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौना, अल्लाह जुल जलाल व इकराम इन्हें जरूर भी जरूर दाखिल करेगा ऐसी जगहों पे जो इनकी पसंदीदा जगह होंगी। व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह जुल जलाल व इकराम जानने वाला और बुर्दबार है। काफी है मेरे ख्याल में इसको, इंशाल्लाह कोशिश करें तो टाइम से आए, क्योंकि 6 बजे क्लास हमने शुरू कर दी है आपसे। ठीक है ना? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله أكبر. مع جزيل الشكر. شکر. اچھا جی، ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، پہلے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم تفریح کریں گے. وہ کچھ تفریح کریں گے. کل نہیں، پچھلے ہفتے ہم نے جب کلاس میں ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں ایک اصطلاح آئی تھی المصدر المؤول. ٹھیک ہے، بس اس اصطلاح کو سمجھنا انشاءاللہ. یہ جان کر کہ تم کل آؤ گے مجھے بہت خوشی ہوئی.
تمہارا کل آنا مجھے بہت خوش کرے گا. اچھا، اس سینٹنس میں اور اس سینٹنس میں کیا کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ ایک میں خبر ہے، ایک میں خواہش ہے. ٹھیک ہے، ایک میں فعل ہے اور ایک میں مصدر ہے. بارک اللہ فیک. کس میں فعل ہے؟ اوپر والے میں فعل ہے تم کل آؤ گے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کل آنا. آنا اور آؤ گے میں کیا فرق ہے؟ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور آؤ گے کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا والا فعل ہے؟ مستقبل کا. لیکن معنی دونوں سیم دے رہے ہیں، معنی دونوں سیم دے رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر کا معنی دیا جاتا ہے فعل کے ذریعے. مصدر کا معنی دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ کس کے؟ فعل کے ذریعے. جب ایسا ہو کہ فعل کے ذریعے مصدر کا معنی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مصدر مؤول. اچھا، مؤول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعویل شدہ. یعنی ایک ایسے طریقے سے بات کی جائے گی جس کی جب آپ تعویل کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ مصدر بن جائے گا. ہوگا فعل، آپ تعویل اس کی کیسے کریں گے؟ مصدر کے معنی میں. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے آیت کیا لکھی ہوئی تھی؟ ان تصوموا، یہ والی آیت تھی، ان تصوموا خیر لکم. جی ہاں، انہوں نے آیت ذکر کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم. اس حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں صیامکم خیر لکم. آپ اکثر ترجمہ بھی دیکھیں گے تو انہوں نے یہی کیا لکھا ہوا ہوگا، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، یا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہیں گے یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، کچھ اس طرح بھی ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یہ ان کیا کہلائے گا؟ یہ ان کہلائے گا ان المصدریہ. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل کو کہاں سے نکال دیتا ہے؟ مصدر اور فعل میں کیا فرق تھا بیسیکلی؟ مصدر میں زمانہ نہیں تھا. بارک اللہ فیک. زمانے سے مصدر جو ہے عاری ہوتا ہے، معنی میں تو فعل کا معنی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. یہ کہ تم روزے رکھو، رکھو کب رکھو؟ کب رکھو؟ فعل میں کب کا زمانہ ہے تصوم میں؟ مستقبل کا. تو ماضی کے روزوں کا کیا ہوا؟ جو پاسٹ کے روزے رکھے ہیں وہ کیا بہتر نہیں تھے؟ ٹھیک ہے. تو مراد کیا ہے کہ یہاں پہ زمانہ مراد ہے ہی نہیں. یہاں پہ بتانا کس کا ہے؟ سیام کا بتانا ہے. تو یہ ان کیا کرتا ہے؟ ان فعل کو مصدری معنی میں لے آتا ہے، زمانے سے خالی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہلاتا ہے مصدر مؤول. اس کی کچھ آیات ہیں. اور کون سی؟ جی بس آیات چھوڑ. جی ان فعل پہ داخل ہوتا ہے. ان یہ جو نواسب المضارع میں سے ہوگا وہ فعل پہ داخل ہوگا. ایک اور ان بھی ہوتا ہے وہ اسم پہ داخل ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح. جی وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. ان کا شارٹ ان. آپ اگر پیج 86 پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے بقاؤک. بقاؤک فی العطلۃ احسن لک. ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بقاؤک، بقا کا مطلب باقی رہنا. کس کا؟ آپ کا. آپ کا باقی رہنا فی العطلۃ. عطلہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ہونا بھی ہے، ساری ہونا بھی ہے، معذرت. ہونا یہاں. آپ کا یہاں باقی رہنا کب؟ چھٹیوں میں. احسن لکا آپ کے لیے بہتر ہے. اس میں مصدر کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ بقاؤ. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کس کا مصدر ہے؟ بقیہ. بقا یبقی یا بقیہ یبقا؟ تو کم آ رہے ہو بولتے ہیں اس کو جیسے وہ علم کا سمندر ہے جو اچانک سے بہا ہے. بقیہ یبقا ہے یا بقا یبقی ہے؟ یبقا ہونا چاہیے نا. بقیہ یبقی ہے. آپ نے اور اس کو، اور آپ نے اس کو
یہ جو ہے نا یہ والا فعل اور یہ تو سب سے زیادہ لیسٹ لائکلی ہوتا ہے. بقیہ یبقی جو ہے یہ سب سے زیادہ لیسٹ لائکلی ہوتا ہے. بقا یبقی نہیں, بقا آ رہا ہے, بقا نہیں آ رہا, بقیہ. آیت آپ کو پیچھے آیت کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تو پھر اسم تفضیل ہے, وہ اسم تفضیل ہے. بقیہ یبقا ہے بھائی, بقیہ یبقا ہے, نہیں اس سے نہیں ڈرائیو ہو سکتا. وذرو ما بقیہ من الربا. ٹھیک ہے, تو فعل کیا تھا؟ بقیہ یبقا. تو یہ جو اس کا مصدر آیا ہے بقا کا, اسی بات کو کہنے کا ایک اور طریقہ کیا ہوگا؟ ان, کس کی بقا؟ آپ کی. یہ کہ آپ باقی رہو. ان تبقا ہونا فی العطلتی احسن لگا. کیا کیا؟ اس مصدر کو فعل کے ذریعے ریپرزینٹ کیا. اس کے لیے ہم نے سہارا کس کا لیا؟ ان کا. اس ان نے کیا کیا؟ اس فعل مضارع کو زمانے سے خالی کر کے مصدر کے معنی میں کر دیا. اس کا بھی مطلب کیا ہوگا؟ یہ کہ تم باقی رہو, یعنی کہ تمہارا یہاں پہ باقی رہنا چھٹی میں بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ ہے مصدر مؤول کا. مصدر مؤول. ٹھیک ہے. جلوس کا, اگر ہم کیا ایک بار واپس کہیں گے, سوری, بقاؤ کا, اسی بات کو کہنے کا, بقاؤ کو کہنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ فعل مضارع لگا دیں. تب بقیہ یبقا تھا نا, تو ان تبقا, ان تبقا ہونا فی العطلتی احسن لگا. ٹھیک ہے. اس کا پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ اس کا مصدر لگا دیں یا اس کی جگہ پہ فعل لگا دیں تو معنی سیم رہے گا. جیسے قرآن کی آیت انہوں نے کون سی ذکر کی؟ ایک ذکر کی ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَن تَعْفُوا, ان تعفو اقرب للتقوى. اگر تم معاف کرو تو زیادہ بہتر ہے, زیادہ قریب ہے تقوی کے. پھر سوال ہے, تم معاف کرو مستقبل میں, جو ماضی میں کیا ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو قبول ہے نا, وہ بھی تو تقوی کے قریب ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اصل میں مضارع بیان کرنا مقصد نہیں ہے, یہاں پہ وہ فعل بیان کرنا مقصد ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عفو کا. عفو کا, عفون جو ہے اس کا مصدر ہے, جیسے کہتے ہیں عفون, عفن معذرت, عفن. تو عفو کا اقرب للتقوى, آپ کا معاف کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے. عفو کا کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اب میں یہی پوچھ رہا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ, اس کو ڈیل کرتے ہیں. فی الحال یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ مصدر کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ مصدر کو ریپرزینٹ کرنے کا, ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان لگا دیا جائے, آپ کا معاف کرنا. کیونکہ یہاں پہ بھی مراد یہی ہے, یہ نہیں ہے کہ تم معاف کرو فیوچر میں, مراد کیا ہے کہ آپ کا معاف کرنا. آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا خبر انشاء میں کہ کبھی خبریہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, کبھی انشائیہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, اور مراد دوسری ہوتی ہے. تو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہاں پہ فعل کہنے سے مراد کیا ہے, اسم ہے. یہ آپ کو ان سے پتا چلے گا کہ یہ ان المصدریہ ہے. یہ ان کیا کرتا ہے؟ ان اس کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے, اس کو اس کے زمانے سے نکال کے مصدر کے میننگ میں لے آتا ہے. جیسے جو آیت ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ تمہارا روزہ رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر اس بات کا معنی مصدر رکھ کے وہی آ رہا ہے اور ان لگا ہوا ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ ان کیسا ہے؟ المصدریہ. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مصدر مؤول. وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں پرابلم کیا تھا. پرابلم دیکھیں, جملہ کتنی طرح کا تھا؟ دو طرح کا. کون کون سا؟ اسمیہ اور فعلیہ. جملہ اسمیہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع. خبر کیسی ہوتی ہے؟ مرفوع. جملہ فعلیہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فعل, فاعل, اور پھر اگر مفعول چاہیے ہوگا تو مفعول. ان تصوموا خیر. اچھا جی,
اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملہ کیسا ہے، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، فعل ہے، تو فعل تو آ گیا آپ کے پاس، فاعل آ گیا، اس کے اندر اس کا فاعل بھی آ گیا. یہ ان ایک حرف ہے، حرف کا سینٹینس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑ رہا. ان حرف آ گیا، فعل آ گیا، اس کا فاعل آ گیا. سوال یہ کہ یہ خیرن کا کیا تعلق ہے، پیچھے کانٹیکسٹ سے خیرن کا تعلق کیا ہے ان کی؟ تو ان کا اسم کہاں ہے؟ اگر ان کو خبر دینی ہے تو ان کا اسم بھی چاہیے ہوگا. ان کی خبر، مسئلہ یہ کہ ان کی خبر ہوتی نہیں ہے، ان تو فعل مضارع پہ آتا ہے، اس کو نصب کرتا ہے. تو سوال یہ کہ یہ خیرن کیا ہے، پھر اس سینٹینس میں خیرن کیا ہے؟ لکم کو تو چلیں وہ کر لیں گے کہ متعلق بالخبر یا متعلق بالفعل ایڈیشنل ڈیٹیل میں، یہ یہاں پہ کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، رفع ہے تو کیوں رفع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان تصومو اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ تھا سیامکم خیرن لکم. اب اس سینٹینس کا انالیسس کر سکتے ہیں کیسے؟ یہ کیا بن جائے گا، مبتدا. مبتدا کیسا ہوتا ہے، مرفوع، تو سیامو مرفوع. یہ کیا ہو جائے گی، اس کی خبر ہو جائے گی. خبر کیسی ہوتی ہے، مرفوع، مرفوع ہو گئی مبتدا اور یہ اس کی خبر، سینٹینس مکمل. جو آپ کہہ رہی تھی پہچانیں گے کیسے، پہچانیں گے ایسے کہ سینٹینس میں اس کا پھر کریں گے کیا. تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ اصل میں فعل کے معنی میں، فعل کے طریقے سے نہیں آ رہا، یہ ان اس کو مصدری معنی میں لے جا رہا ہے، اور سینٹینس کا اصل جو اسٹرکچر تھا وہ یہ تھا، لیکن اس طریقے سے اس بات کو کہا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو اردو میں ایگزامپل دی کہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ فعل کے طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، اصل میں مراد اس کا مصدر بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز اگر یہ بات نہیں بھی کلیئر آ رہی، جن کو کلیئر ہے تو بس یاد رکھیے گا کہ مصدر معول ہوتا ہے. چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف جنوری کے مہینے تک جو ہے نئی چیزیں پڑھیں گے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم ایک دن میں الدرس الحادی عشر جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے. اس میں المبتدا اور خبر کی جو ہے کچھ تفصیل ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر چیپٹر 9 کو ہی اپنا کیا بناتے ہیں، 9 10، کیونکہ 10 پڑھنے کا صرف مصدر معول میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو پھر آپ اگلی کلاس میں 10 سے شروع کیجیے گا تاکہ وہ ان کو آگے کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو. اگر وہ ڈائریکٹ 11 سے شروع کریں گے تو پھر آپ کو 10 کی چیز جو ہے بادر کرے گی. 10 میں صرف انہوں نے بتایا کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، پھر اس کا المبتدا والخبر سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ واپس چیپٹر 10 سے کر لیجیے گا نیکسٹ کلاس میں. نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، تو آپ پھر جملے سے واپس شروع کر دیجیے گا، کیونکہ جملے کا پھر اگلے والے ٹاپک سے تعلق ہے، وہ المبتدا والخبر جملے کی قسم کا ایک بیان ہے. 9 تک انشاءاللہ جو ہے ہم ایگزام میں انکلوڈ کر رہے ہیں. اور آن کیمپس والوں کے لیے کون سے چیپٹر سے، چیپٹر 26 سے 26 آن ورڈ جو ہے وہ، بلکہ آن لائن والے بھی پھر ایسا ہی کر لیں، چیپٹر 26 سے، چیپٹر 26 سے لے کے بک اینڈ تک، بک 2 کے، اور پھر بک 1 کے چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 9 تک. ٹھیک ہے جی، واضح ہے انشاءاللہ. آن لائن والوں کے وہی ایم سی کیو ٹائپ کا اسٹرکچر ہوگا جس طرح آپ کے اسائنمنٹس میں رہے ہیں. جی بس اتنا ہی آپ کر لیں، اور بک 3 کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ اچھی طرح کر لیں، تو انشاءاللہ میری عزت جو ہے وہ اگلے سالوں میں رہ جائے گی. ٹھیک ہے، بک 4 بک 2 کے چیپٹر ہٹا دیں. وہ پیپر ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آن لائن والوں کا انشاءاللہ کلیئر ہے کہ چیپٹر 26 سے لے کے بک 2 کی، نہیں کاؤنٹنگ نہیں آئے گا، کاؤنٹنگ کا چیپٹر نہیں تھا، چیپٹر 26 دیکھ لیجیے گا. ہاں نہیں، بک 2 سے اتنا زیادہ نہیں آئے گا. وہ مجھے تعلیلات کا پتا ہے، تعلیلات کا ہوتا کیا ہے، تو اس لیے اتنا اس پہ فوکس کرنے کا فائدہ نہیں. کریں گے، غائب بھی نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو خاص کر جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، چیپٹر 1، جس میں اعراب جو ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آن کیمپس والوں کا ہم پیپر کریں گے کیسے. ایک تو آپ کے جو تعلیلات ہیں اس میں کوئی سیغہ آ سکتا ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پہچانے یہ کون سا سیغہ ہے، یا میں آپ کو صرف کہہ سکتا ہوں کہ فعل اگر قالا ہے تو انتنا کے لیے کیسے آئے گا. فعل اگر قالا ہے تو انتنا کے لیے کیا سیغہ بنے گا، انتنا جو بھی بنے گا. ابھی یہ سوال نہیں آئے گا پیپر میں، اس طرح کا سوال آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ہاں وہ تو آپ دیکھیں کتاب میں. جی جی قلتن ہی بنے گا. اسی طرح میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہابا کا مضارع کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اور کیا مثال کے طور پہ قال سے امر کیا بنے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ شارٹ ہو جائیں گے. ایک چیز جو آپ کو کرنی ہوگی انشاءاللہ، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ کے اور بادام کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، جو چیپٹر 1 ہے بک 3 کا، اس میں چیپٹر 1 میں نہیں تھا، چیپٹر 1 میں تھا، سوری چیپٹر 2 میں.
بلکہ چیپٹر 1 کا ہی حصہ ہے نا. المرفوعات، المنصوبات اور المجرورات. یہ جو ہے نا آپ نے کیا بولتے ہیں ایک پیج لینا ہے، اس پہ لکھنا ہے، اس پیج کو پانی میں ڈیزالو کرنا ہے اور پی جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس طرح یاد ہونے چاہیے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، یہ آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو صیغوں کی پہچان ہو. صیغوں کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ جو یہ جو ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، اور کون سے پڑھے تھے؟ اسم الظرف اور اسم الآلہ. اسم الآلہ بھی پڑھا ہے نا جی. تو آپ کو ان صیغوں کی پہچان ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ رولز بتائے ہیں ان کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نون جو ہے وہ کس کس کا حذف ہو جاتا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. نون کس کس کا حذف ہو جاتا ہے، یہ کہاں کہاں ہوتا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. فعل کا ہوگا تو 5 صیغے ہوں گے، اسم کا ہوگا تو کہاں پہ ہوتا ہے، معرفہ کون سا ہوتا ہے، نکرہ کون سا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ بس انشاءاللہ بک کتنے 8 9 بھی نہیں، 9 میں بھی کچھ چیپٹرز ایسے ہی بچوں والے ہوں گے. جو ایڈیشنل جو رولز آئے ہوئے ہیں اس پہ میرا فوکس نہیں ہوگا. جیسے چیپٹر کے اینڈ میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے چیپٹر 8 میں الامر من عطایاتی، چیپٹر 9 کے اینڈ میں سوری، اس طرح جو افعال کا تعارف کرایا کچھ، یہ اس میں فوکس میں نہیں ہوں گے. میجر جو چیپٹر کا فوکس ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہاں پہ، اور ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے آپ کے سوالات ہوں گے. صحیح، کافی انشاءاللہ. ترجمہ ورجمہ جائے چھٹی پہ، صحیح ہے، ترجمہ چھٹی پہ جائے، اور بس یہ چیزیں اب آپ جو ہے گرامر کے اعتبار سے اب آپ اس کو کر لیں. اعراب اگر وہ جو چیپٹر 1 ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اس اعتبار سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا کیا اعراب ہوگا، وہ آپ کو اگر یاد ہوں گے تو آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آسان سا ہے بالکل. ابھی ہم انشاءاللہ اس کا ریویژن بھی کریں گے تو وہ اور آسان ہو جائے گا. تو اب ہمارا کل سے جو ہے پہلے فوکس ہوگا، کل سے پہلا فوکس ہوگا ہماری نہیں تعینات نہیں، کل سے پہلا فوکس ہوگا کل اینڈ وینسڈے کو ہم اصول فقہ ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اصول فقہ میں ہمارے 2-3 ٹاپکس ہیں، وینسڈے تک انشاءاللہ آرام سے ختم ہو جائے گا. کل وینسڈے، کل ایک کلاس ہے، وینسڈے کو 2 کلاسز ہیں، تو اس میں اصول سے ختم کر لیں. پھر دونوں میں جو ہے ہم ایک طریقے سے انشاءاللہ ریویژن شروع کر لیں گے. ایک ہفتہ ہوگا ہمارے پاس، تھرسڈے ٹو نیکسٹ وینسڈے، تو اس میں ہم انشاءاللہ ریویژن شروع کر لیں گے. عربی میں تعلیلات سے شروع کرنا ہے، تعلیلات سے شروع کر لیں گے. پھر بک 2 کا اسٹارٹ کر لیں گے، وہ چھوٹا سا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور جن چیزوں پہ میں فوکس کر رہا ہوں گا اس کا مطلب ہے انہیں میں سے میں سوالات کروں گا انشاءاللہ. اصول فقہ میں کچھ سوال عربی میں ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتے جی، تو الحمدللہ اچھی بات ہے. جتنا انسان کو نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور کیا سیکھنا ہے. اگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا تو انسان کے اندر غرور آ سکتا ہے، کبر آ سکتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے. تو اس لیے اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو نہ سمجھ میں آئے جی. تو کوشش دیکھیں، کوشش یہی کرنی ہے نا کہ جو سمجھ نہیں آ رہا اس کو سیکھنا ہے. اگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر پڑھنے کا پھر یہاں پہ آ کے مجھ سے کیا وہ کروا رہے ہیں آپ آ کے پڑھائیں پھر انشاءاللہ. مجھے بھی سب نہیں آتا ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن خیر اپنے آپ کو پش کریں انشاءاللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے، ان کو وہ پورا سینٹینس سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. کس طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ جب وہ ایک ایک ورڈ کو توڑتے ہیں نا تو ایک ایک ورڈ کو پہچان لیتے ہیں. یعنی وہ پہچان لیتے ہیں یہ سبزی ہے، یہ مرغی ہے، یہ دہی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آیا بریانی کیسے بن گئی. تو آپ جب الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اب آپ تکا ماریں کہ کیا بن گیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اس کو بریک کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پہچان لیں گے آپ. اصول فقہ میں وہ انشاءاللہ ایک بار اصول فقہ کا ٹاپک ختم کر لیں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. آپ لوگوں کے اس میں آن کیمپس میں زیادہ تر یہی ہوگا کہ عبارت ہوگی اور عبارت کا ترجمہ کر کے اس کی شرح دینی ہوگی. ہاں، یہ آپ کے اسائنمنٹس میں آپ کو واپس دے رہا ہوں. اس کے حوالے سے جو میری کچھ چھوٹی موٹی آبزرویشن ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسائنمنٹ کے باب سے پہلے کچھ پوچھ لیں. ان پلس فعل مضارع، مصدر مؤول، یہ جو ہے یہ مصدر مؤول ہے. یعنی یہ فی تعویل المصدر ہے، یہ فی تعویل المصدر، یہ مصدر مؤول ہے، یہ مصدر مؤول ہے. صیامکم تو واضح ہے نا، یہ تو مبتدا خبر ہے، صیام تو مبتدا ہو گیا. یہ فی تعویل المصدر ہے، یعنی یہ یہاں پہ مبتدا ہی ہے. اس کو آپ جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے، یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. یہ مصدر مؤول کہلائے گا، فی تعویل المصدر مبتدا، اور اس کا اعراب بھی ہوگا مرفوع. اس کو جملہ فعلیہ نہیں بولیں گے. فعل تو ہے لیکن یہ فعل مصدر کی جگہ پہ، یہ مصدر مؤول ہے.
تو یہ مبتدا ہے جی، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. پھر مصدر مؤول کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ فعل اس کا فاعل ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. یہ پھر انشاءاللہ آگے آپ کو اور تفصیل سے بتا دیں گے. جی ایک سیکنڈ، سوری. عفو کا یہ ورڈ ہے، عفون ورڈ ہے، عفون. عفو اگر کریں گے تو یہ عربی کے اعتبار سے ورڈ خط صحیح نہیں ہوا، کیونکہ عربی میں آخری والا ورڈ ساکن نہیں ہوتا عام طور پہ. کسی مجبوری کی وجہ سے بن جائے تو ہو جاتا ہے. اس میں اکثر اور خاص کر جب 3 والا آتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے 2 متحرک ہوں گے آخری والا ساکن ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. اس میں سیکنڈ والا جو ہے وہ ساکن ہو سکتا ہے، نہ فرسٹ والا ہو سکتا ہے. سیکنڈ والا ساکن ہو جائے گا، تھرڈ والے پہ کوئی حرکت آئے گی، اعراب آئے گا. اخن اصل میں ہے اخون، لیکن وہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا واو حذف کر دیا. اسی طرح ابن، اس کا بھی کثرت استعمال کی وجہ سے واو گیا، لیکن ان کا واو لوٹ جاتا ہے جب تسنیہ بناتے ہیں تو اخوان ہو جاتا ہے، ابوان ہو جاتا ہے، یا پھر جب مضاف بناتے ہیں تو آ جاتا ہے اخو، ابو. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ عفون استعمال ہوا ہے. عفون کوئی آپ سے کچھ کہتے ہیں، شکریہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، عفون تھینک یو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور عفون معذرت کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ صحیح. وإياكم. جی مصدر ہوتا ہے. مصدر مؤول تو اصل میں فعل ہے جو کہ مؤول ہے، اسم صریح اسم ہے بس. جی اس کو آپ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں. جی آپ نے جو ماشاءاللہ عربی کے یہ قواعد کلیکٹ کیے تھے الحمدللہ، ان میں سے اکثر نے تو بہت اچھے ایفرٹس کی ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو جمع کر کے شیئر کر دیجیے گا. میں نے اس کی ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے کہ اس میں کیا ایشو ہے اور کیا نہیں ہے. اکثر چیزیں تو صحیح ہی ہیں، کچھ جگہوں پہ کچھ ایشوز ہیں، لیکن میں ڈیٹیل میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا ہوں. ایک آدھ جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ لکھا ہوا تو ہے کہ اس کے اندر چیپٹر یہ والا اور یہ والا ہے، لیکن اندر جانے کے بعد چیپٹر ہے نہیں یہ والا. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا سا دیکھ لیجیے گا کہ وہ کہاں گیا. دوسرا کچھ کو جو ہے وہ رول آئیڈینٹیفائی کرنے میں ایشو ہو رہا ہے کہ انہوں نے اچھا. اور دوسرا ایک قرآن سے اگزامپل کا مطلب کیا تھا کہ قرآن میں آپ وہ تلاش کریں کہ یہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی آیت لیں. اب مثال کے طور پہ ایک کسی کے پاس اگر آیا تھا وہ چیپٹر جس میں فعل ماضی کی تصریف تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے سمپل یہ کرنا تھا کہ فعل ماضی کی تصریف لکھ دیں، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبا جو بھی، اور پھر آپ آیات ڈھونڈ لیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فعل اس صیغے میں آیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے رأیتا، رأیتو، کون سی آیت میں رأیتو آیا ہے؟ رأیتا، تو یہ آ گیا فاعلتا کے وزن پہ. انی رأیت احد عشر، یہ فاعلتو آ گیا. اس طرح آپ کو ہر صیغہ قرآن میں مل ہی جائے گا، ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مل جائے گا. ظلمنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا کیا صیغہ ہے؟ فعلنا کے وزن پہ. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے، اس کا کام اصل میں مجھے سبمٹ کرنا نہیں تھا، اس کا کام اپنی کلیئرٹی اپنے لیے نوٹس تیار کرنا تھا. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. اصول الفقہ میں جو ہے، اچھا ایک فیور یہ کیا کریں، یہ ہمارے اساتذہ میں بہت سمجھاتے ہیں رہے. ہمارے ایک استاد کا کہنا ہے فہم السؤال نصف الجواب. اگر آپ سوال سمجھ گئے تو آپ آدھا جواب کر چکے. اگر آپ سوال کو بریک ڈاؤن کرے بغیر جو ہے آپ دھڑا دھڑ چل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہیں پرابلم ہوگا. دوسرا میری طرف سے تو کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، میری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو میں آپ کو سوال تھوڑا سا آرگنائز کر کے دوں کہ یہ پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے. اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پورا اوپر نیچے کر دینے سے جو ہے نا تھوڑی سی تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سا مواد کہاں پہ تھا. ہوتا ہے نا، آپ اسٹور میں جاتے ہیں تو ڈیری کے اس میں سارے ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں، سبزی کہاں ملے گی وہ سبزی. تو کوشش کیا کریں اپنے آنسر کو تھوڑا آرگنائز رکھا کریں. کلر سے خوبصورت کرنے سے مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے آرگنائز چیزوں ڈھونڈنے والے کو اس کی مراد جو ہے وہ آسانی سے مل جائے اور واضح ہو کہ کیا مراد ہے. اسائنمنٹ میں ایک فرق یہ ہوتا ہے، یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اسائنمنٹ میں، پیپر میں نہیں ہوتی. پیپر میں ہوتا ہے کہ انسان جلدی جلدی میں کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ورڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ویسے کر رہے ہو تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کوئی مسئلہ نہیں کرو. دوسرا ایک جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ ہمارا جو عربی کا اسائنمنٹ تھا وہ تھا اجتماعی تھا، اور اصول الفقہ کا کیسا تھا؟ انفرادی تھا. تو وہ کچھ لوگ بھول گئے کہ وہ انفرادی تھا اور اس کو بھی اجتماعی طور پہ کیا گیا ہے نا. تو وہ کہیں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جو ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کیا تھا، پانی ابتدا ایک جگہ سے ہوئی تھی پھر 12 میں بڑھ گئے تھے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا انفرادی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ جب فیض کثرت سے ہوتا ہے تو وہ آگے جو ہے جی.
تو اسائنمنٹ کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے آپ کے اپنے آپ کا اپنا فائدہ، اور وہ فائدہ آپ کو اس میں نہیں ہے کہ بھائی تھوڑا سا اسائنمنٹ دینا، میں نے سبمٹ کرنا ہے، میں بھی لکھ لوں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات کو تھوڑا سا کرٹیل کریں۔ کوئی آپ سے مانگے بھی تو آپ بہت پیار سے یا غصے میں بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی ڈانٹنا بھی جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوتا ہے، بالکل۔ اور آن لائن تو خیر الحمدللہ اب اس میں کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں کوآرڈینیٹ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیپر میں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اسائنمنٹ میں کوشش کیا کریں کم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کریں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کریں وہ کام جس کا ذاتی طور پہ فائدہ ہو۔ آپ کو آگے کلاس میں پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا یہاں پہ، آپ کو یہاں کی سند جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کا اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش ہے، اللہ کی جو رضا ہے وہ مطلوب ہونا چاہیے۔ وہ پھر مسئلہ میرے لیے ہوگا نا، مجھے اتنے سوال بنانے پڑیں گے، چیک بھی سب کا الگ الگ، اور میں کسی کو دے بھی نہیں سکتا کہ بھائی تم چیک کر کے دے دو مجھے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیجیے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کوشش کیا کریں کہ سوال کو جو ہے پہلے پڑھا کریں۔ اب جیسے اصول فقہ میں پہلا سوال تھا کہ مندرجہ ذیل عبارت کا کیا کریں، ترجمہ۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے سوال پیپر میں آئیں گے۔ عبارت کا ترجمہ کریں۔ ترجمہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ٹرانسلیشن چاہیے، ٹرانسلیشن مجھے یعنی اس سینٹینس سے مجھے یہ نہیں چاہیے کہ کیا معنی آپ کو سمجھ میں آیا ہے، میں چاہ رہا ہوں مجھے مثال کے طور پہ سینٹینس تھا الحقیقۃ اللغویہ ہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی اللغہ، سینٹینس لیا آپ نے، اس کا آپ نے جس حد تک ممکن ہو آپ نے ترجمہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے، حقیقت اور مجاز، وہ یہ اس عبارت کا ترجمہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں پہ آئے گی یہ بات؟ شرح میں آئے گی۔ تو ترجمے کو الگ رکھیں اور پھر شرح کو الگ کریں۔ اچھا، ترجمے کے بعد شرح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے بھی ایک عبارت لکھی پھر اس کی شرح کی ہے۔ شرح کا کام ترجمے کو ریپیٹ کرنا نہیں ہوتا، تفصیل سمجھانا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بات کس کانٹیکس میں تھی، یہ اچانک سے دو پیاز کے ٹکڑے آ گئے تو یہ کہاں تھا، وہ آپ نے شرح دینی ہوتی ہے۔ اور شرح میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ مثال بھی دے سکتے ہیں، نہ دیں آپ کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن شرح کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ، یہ ہمارے ایک استاد نے ہمیں سمجھایا تھا، انہوں نے کہا آپ کی ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات کو سمجھ جائے۔ جب آپ یہ کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ جائے۔ سمپل ٹرمز میں، سمپل طریقے سے اگر آپ اس بات کو سمجھا سکتے ہیں کہ الحقیقت اللغویہ ہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی اللغہ، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس کلام کی مراد کیا ہے۔ میری طرح نہیں کیا کریں، آپ نے جو سمجھانا ہے وہ آپ نے تشریح کرنی ہے کہ حقیقت بتائیں کیا ہوتی ہے، لغویہ سے کیا مراد ہوتا ہے۔ ایک ایک ورڈ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک پرسن فرسٹ ٹائم اس کانسیپٹ کو ریڈ کر رہا ہے تو آپ کی بات پڑھ کے اس کو بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے ہر چیز لائنوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی، جو عبارت دی گئی ہوگی اس کے لیے ہر چیز لائن میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ اب فیما وضع لہ فی اللغہ، اب اس کا مطلب کیا ہے فیما وضع لہ فی اللغہ، جس کے لیے بنایا گیا تھا اس کو بتائے نا، بنانے والا کون، مطلب کس طرح بنایا گیا تھا، کس طرح کوئی استعمال ہوا تھا۔ تو یہ شرح کا مطالبہ ہوگا کہ اس عبارت کا ان کانٹیکس ان کانسیپٹس کے آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے، اور یس پریفریبلی ایگزامپلس کے ساتھ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ الفاظ میں ہم کھو جاتے ہیں اور ایگزامپل سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ہم غلط بھی لکھ دیتے ہیں، جب ایگزامپل پہ آتے ہیں تو ہوتا ہے یار ایگزامپل تو کچھ اور کہہ رہی ہے میری، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر دونوں میں سے ایک چیز کریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح تھوڑا سا تو اس حساب سے فوکس کر لیجیے گا، اور جو پوچھا گیا ہے اس کو اسپیسیفکلی ذہن میں رکھیں کہ جب میں مارکس دیتا ہوں تو میں نے مارکس اس چیز کے ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں، پھر کہ ترجمے کے مارکس ہیں، شرح کے مارکس ہیں۔ آپ نے شرح کر دی، ترجمہ نہیں کیا، تو میں ترجمے کے مارکس نہیں دے سکتا، چاہے آپ کو آتا ہی کیوں نہ ہو۔ پیپر چیک کرتے وقت ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے ذہن میں نہیں جا سکتا، میں اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہوں، اس میں جو آیا ہے اس کے حساب سے میں اسکور دے سکتا ہوں۔ ظاہر کے مکلف ہوں، بالکل صحیح، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ کچھ پیپرز آپ لوگوں کے ہیں، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کل سے جو ہے ہم انشاءاللہ اصول فقہ کو پہلے 2 دن میں ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں ٹاپکس کے جو ہیں وہ ریویژن شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، عربی پہلے اصول سے ختم ہو جائے ویڈنسڈے کو انشاءاللہ، پھر تھرسڈے سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کتنے دن وہ کرنا ہے اور کتنے دن وہ۔
عماد وہ آپ کے اجتماع کو جو ہے پھر میں نے اس حساب سے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا کہ تھرسڈے فرائیڈے کو کلاس ہے، بالکل ہے کلاس، بالکل تھرسڈے فرائیڈے کو کلاس ہے، اگلی جو 2 کلاسز ہوں گی. اچھا اب آپ نے تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھنا ہے کیونکہ شیخ عبید بھی جا رہے ہیں اور شیخ طہا نہیں ہے یہاں پہ، تو اب کلاسز جو ہیں تھوڑی آگے پیچھے ہوں گی. یہ بتایا نہیں مجھے کہاں جا رہے ہیں، نہیں عمرے پہ تو خاص نہیں جا رہے، یہ نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، لیکن کل کے بعد وہ شاید چھٹیوں تک نہیں آئیں گے، یعنی ایگزامس تک وہ نہیں آئیں گے. تو ابھی آپ لوگوں کی کچھ کلاسیں آگے پیچھے ہوگی. آن لائن والوں کا تو ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ ان سے امید یہی ہے کہ ان کے پاس سافٹ کاپی یا جو بھی اویلیبل ہوتا ہے یا کتاب ہم شیئر کر دیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ کچھ جو آپ کتابوں کو ضروری سمجھتے ہیں وہ کتابیں پھر روز لے آیا کریں کیونکہ نہیں پتا کہ کس دن کون سی ہوا چلا ہے. اللہ اکبر. کس نے چیک کیا ترجمہ؟ آپ نے نہیں لکھا ہوا، آپ نے تشریح کے اندر اس کو ترجمہ کر دیا. آپ مجھے ایک سیکنڈ دکھا دیجیے گا، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی. ایمان یہ ایمان بھائی. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز، ایک مسئلہ حل کر لیں پھر دوسرا بھی کر لیں. میں نے کیا یار، کیا ہوا؟ وجہ نہیں لکھی، بتاتا ہوں. یہ لے لیجیے گا پلیز ایک سوال جی. یہ آپ نے مفہوم لکھا ہوا، یہ ترجمہ نہیں ہے. میں ورڈ ٹو ورڈ مطلب کم از کم اس کا پیٹرن تو فالو کرے نا. میں کہہ رہا ہوں نا مفہوم اور ترجمے میں پھر کوئی فرق نہیں رہا نا. جی انہوں نے یہ جو ورڈ ہے فالحقیقہ، یہ لفظ المستعمل فیما وضع له فی اللغہ، اور وہ تھا الحقیقت اللغویہ. یہ الحقیقت اللغویہ نہیں چل رہا، یہ صرف حقیقت چل رہا ہے. یہ کتاب سے جو ہے وہ کتاب کھولی گئی ہے، حقیقت کے چیپٹر پہ جا کے حقیقت کا جو ہے وہ ڈیفینیشن لکھی گئی ہے، اور اس میں پھر حقیقت شرعیہ اور اس کی جو ہے وہ عربی کے مارکس نہیں لکھے ہوئے. ارے یار، اللہ اکبر. یہ لکھے ہوئے ہیں نا اوپر دیکھیں کارنر پہ، اوپر کارنر پہ چھوٹے سے لکھے ہوئے. وہ اصل میں میرا پہلے ارادہ تھا کہ یہ اس کی پی ڈی ایف کر کے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے، اس لیے میں نے مارکس لکھے نہیں تھے. لیکن پھر میں نے کہا کسی کی پرائیویسی کی وائلیشن نہ ہو جائے، تو اس لیے پھر میں نے آپ لوگوں کو دے دیا. آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے جمع کرنے تو آپ لوگ ایک دوسرے کے خیر کے لیے جمع کر دیں. جی تھرسڈے فرائیڈے کو انشاءاللہ کلاس ہوگی. اصول الفقہ اور عربی دونوں ساتھ رکھے گا، جو آپ لوگوں کا دل ہوگا اس کا ہم ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ. بھائی 25 کے ہے نا. اچھا حسن ظن رکھتے، ہاں یہ اچھا ہے، یہ بات صحیح ہے.
I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. नहीं, जवाब तो ये भी दिया जा सकता है जवाब में से, लेकिन वही बात है जो मैंने बताई है ना कि खबीस यहाँ हराम के माने में नहीं है। लफ्ज़ खबीस बहुत सारे माने में इस्तेमाल होता है। उनके लिए खबीस हराम माने में इसलिए है कि उसकी सराहत मौजूद है, जो जानिया की और कुत्ते की। जी, फी नफ्सी वो चीज़ें हराम है और ये फी नफ्सी चीज़ हराम नहीं है। इसलिए ममनुआ बुयू की जो इल्लत है, उस इल्लत को अगर देखा जाए तो फिर इसमें ये दो चीज़ें जो पहली है ना, ये ममनुआ बुयू में से है, ममनुआ चीज़ों में से है। ये फी नफ्सी चीज़ ही हराम है, जबकि जो हिजामा है फी नफ्सी वो हराम नहीं है। जब वो हराम नहीं है तो उसकी कमाई भी हराम नहीं है। अब फरोख्त न करने की तरगीब है हदीस में। जी जी, ऐसे ही है, नहीं तंजीही के माना में है वो। एक होता है नहीं तारीमी, एक तंजीही। असाइनमेंट कैसे भेजें आपको, कैसे भेजना है, कैसे भेजते हैं? गुलदस्ते में, जैसे आपके लिए मुमकिन हो, बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। डेट बढ़ाता तब जब मैं खुद यहाँ होता। कल मैं लेकर फैसला करके यहाँ से जाऊंगा जी, और अगर आपने नहीं जमा करवाया तो फैसला देकर जाऊंगा। ठीक है, यौमुल फसल है कल। इन्ना यौमुल फसल मीकातुहुम अजमाइन। जी, जो नहीं मिल रहा ऐसी कोई चीज ही जो ना मिले। हाँ, जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली का आपको नहीं मिल रहा। बस चलें, जितना है जमा तो कराएं ना, जितना है। ठीक है, अबू जर गिफारी, आप जो है उनसे रब्ता कर लें और एडमिन से रब्ता करने के बाद उनको भेजें, वो मुझे भेज देंगे इंशाल्लाह। जी, कल हदीसें भी लिखी हुई जमा करवानी है आपने, और आपने फिर ये भी जमा करवाना। अगर आपने जमा नहीं करवाया तो हम आप सबको ब्रूज में जमा करवा देंगे। ठीक है, नहीं जमा होने का मतलब है फिर निकल नहीं सकेंगे ना। जी, अच्छी बात, लिख लिया आपने माशाल्लाह, जितनी हुई उतनी। चलो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हम कहाँ तक पहुंच गए? 157। जी, 157 से है। साद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हु के फदाइल चल रहे हैं। बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ओहदी अली रसूलिल्लाह सल्लम सारक़तुम मिन हरीर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे में दिया गया रेशम का एक टुकड़ा। रेशम का एक टुकड़ा आपको तोहफे में पेश किया गया। सारा कहते हैं टुकड़ा और हरी रेशम को। फजअलल कौमु यतदावलूनहा बैनहुम, लोग उसे हाथों हाथ लेने लगे, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो शुरू हुए कौम यतदावलूनहा बैनहुम, आपस में हाथों हाथ लेने देने लगे। नबी इस्लाम ने फरमाया अतअजबून मिन हादा, क्या तुम इस पर ताज्जुब कर रहे हो कि कितना जबरदस्त रेशम है, कितना नरम और मुलायम है।
فقالوا له نعم یا رسول اللہ، سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، بڑا تعجب ہے، کیا حسین و جمیل کپڑا ہے یہ؟ آپ نے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمنادل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کا رومال، فی الجنہ جو جنت میں اسے دیا جائے گا، خیر من ھذا، وہ اس سے بہتر ہوگا. ایک رومال ان کو جو دیا جائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. ایک تو یہ پتا چلا کہ ہدیہ لے سکتے ہیں آپ، اگر ہدیہ دینے والا مشرک ہے، کافر ہے، اور اس کی اس سے حوصلہ افزائی ہوگی، تالیف قلبی ہوگی، قریب آئے گا آپ کے، تو اس سے دے بھی سکتے ہیں، اس سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن پیش نظر وہی ہونا چاہیے، اسلام کے قریب کرنا. تو اس سے ایک اور پتا چلا جنت میں رومال بھی ہوں گے جی، جنت میں رومال بھی ہوں گے. دنیاوی کوئی بھی نعمت آخرت کی کسی نعمت کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، 1% بھی اس کا تقابل نہیں ہے. دنیاوی کسی بھی چیز کا، چاہے وہ کتنی حسین و جمیل ہو، کتنی قیمتی ہو، جنت کی ادنا چیز کا بھی اس کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے. اس لیے جب ہم دنیاوی مال و متاع اور ایسی چیزیں دیکھ کر ششدر اور حیران اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، تو اس میں یاد رکھنا چاہیے یہ فانی چیزیں ہیں. اصل ہمیں اس آخرت کی دائمی، ابدی اور مستقل نعمتوں کی طرف توجہ اپنی مبذول کرنی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. اہتزمن حرکت میں آ گیا. تو یہ اتنی عظیم اور پاکیزہ شخصیت کی روح ہے کہ عرش پر پہنچی تو عرش بھی خوشی کی وجہ سے حرکت میں آیا ہے. جی آپ کہیں گے بھئی یہ عرش کا خوشی کا احساس یہ کیسے؟ بھئی یہ تو حجر میں، شجر میں، ہر چیز میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، ہر چیز تسبیح کر رہی لیکن آپ کو اس کی تسبیح کا علم نہیں ہے. یہ تو آپ نے لکھا جی. جی ہاں، وہ فوکس کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ خاصیت ہی ہے یہاں جو آ رہی. اصل میں یہ ان کی، میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مدینہ کے اندر 2 قبائل تھے نا، ایک قبیلے کے سردار تھے، یہ اوس اور خزرج 2 تھے نا، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، دونوں کے سردار تھے. ان کا بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، ایک دوسرے کے حلیف بن گئے تھے. جب یہ اسلام لائے تھے مصعب بن عمیر کی دعوت پر، تو انہوں نے پوری قوم کا بائیکاٹ کر دیا. اسلام لانے کے بعد پوری قوم سے قطع تعلقی، میں نہیں، تمہارے ساتھ محبت، تمہارے ساتھ الفت اور وہ تعلق اور وہ سرداری سب ختم. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے یہ سعد کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سردار ہے، بائیکاٹ نہیں ہو سکتی تھی. صبح بات ہوئی ہے، شام کو وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے. ایک سردار کی اس سرداری اور پھر ان کی ایمانی غیرت نتیجتاً پوری قوم مسلمان ہو گئی. پوری قوم کے اسلام کا اجر جتنا ان کو اتنا سعد کو بھی ہے. اور پھر جب یہودیوں نے غداری کی غزوہ خندق میں، جو اسلامی سرحد تھی مدینے والی، اس میں منافقین کے کہنے پر وہ غداری کر لی انہوں نے. اب مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہیں. جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک تیز ہوا چلی اور سارے کے سارے جو ہے تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے اپنا مال و متاع چھوڑ کر، اور ان کو تیر لگا یہاں ہاتھ میں، جو ارق الحیا ہے وہ کٹ گئی، خون تیزی سے بہ رہا تھا. اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں بنو قریظہ کے انجام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. رک گئی. مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بار بار نماز میں آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر بنو قریظہ کا جب محاصرہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے حلیف ہیں، رکھ رکھاؤ ہوگا کچھ. انہیں کیا پتا تھا جب ایمانی غیرت جب آ جائے
تو پھر یہ تو یہودی ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان اگر غیرت مند ہے یہودیوں سے نفرت کرتا ہے وہ، اور نفرت کی وجہ یہ کہ یہ نجس قوم ہے، پرلے درجے کے مشرک ہے اور غدار ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ وہاں موجود تھے بنو قریظہ میں. سعد بن معاذ کو لایا گیا گدھے پر، سوارے پر. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو. تو اب آگے بڑھے اور سعد سے کہا کہ فیصلہ کرو. تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جتنے نوجوان ہیں، جنگجو ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، بچے بوڑھے خواتین ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے، اور جو مال و متاع ہے یہ مال غنیمت بن جائے. تو آپ نے فرمایا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو رحمان کا عرش پر ہے، جو عرش پر فیصلہ اس کا ہے وہی فیصلہ تمہارا ہے. بس وہ دوبارہ خون بہا اور وہ شہید ہو جاتا. استقبال ایسا نہیں تھا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، سر آئے تو کھڑے ہو گئے، سر گئے تو بیٹھ گئے. وہ آگے بڑھنا، اب یہاں سے نکل کر آگے جے کر آئے، یہ استقبال جائز ہے. اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جانا یہ استقبال ناجائز ہے. قیام صرف اللہ کے لیے. جی غلط ہے نا، غلط. جی بالکل بالکل دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا معاہدہ ہے تو نہیں، ورنہ آپ اپنی معیشت میں، اپنی تجارت میں بائیکاٹ کریں ان کا. جس طرح وہ اسلامی اس چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلامی جو شعار کی توہین کر رہے ہیں، اور یہاں ہمیں تو ان کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں پڑی ہوئی ہیں دھوکے سے ان کی. لیکن وہ ذمہ نہ ہو آپ کی ہاں ہاں وہاں جا کر بالکل لے کے آئیں، یہاں بھی کچھ جمع کروائیں. جی نقصان پہنچانا چاہیے. جی میدان جنگ میں تو ہوتا ہے، وہ حرب ہے نا، حربی کے ساتھ. وہ تو غداری ہوگی نا، وہ تو ہے. جب آپ لڑ رہے ہیں تو ہر زاویے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اس کا بنی نذیر میں جیسے ہوا، بنو نذیر میں کیا کیا تھا، ان کے باغات جلا دیے گئے تھے. لڑائی مطلب ابھی لڑائی شروع نہیں، اپنے قلعوں میں موجود ہیں، اور جب قلعوں میں موجود ہیں تو باہر ان کے باغات کو جلایا گیا، درخت کاٹ دیے گئے اس وجہ سے، تاکہ ان کو معیشت میں نقصان ہوگا تو وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. معیشت میں نقصان پہنچایا گیا. یہ حکمت عملی ہے، جنگ کی حکمت عملی کی بنیاد پر جو چیزیں آپ کو کافر کو مجبور کرنے، پست کرنے پر قائل کر دیں، اس کو آپ وہ قدم اٹھا سکتے ہیں. جیسے ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت ہے جیسے ہم نے انڈیا کے حوالے سے ہماری جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ نے لین دین بند کر دیا، آپ ان کو فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وہ لمبا روٹ استعمال کرتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے 10,000 کی ہے وہ ان کے لیے 1,00,000 کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ تو پھر ہمیں تو نقصان جتنا پہنچا رہے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ کیسے پہنچا رہے ہیں اس کا تصور بھی ہمیں نہیں ہے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. جی ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے وعدہ ظاہرہ توڑا ہے، ہمیشہ کبھی تو. قادیانی، اسماعیلی اور بروہی لوگوں کو جاب پر رکھ سکتے ہیں، بھنگی رکھ سکتے ہیں ان کو. جی جیسے یہ ہیں ان کو صفائی کے لیے رکھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو کہتا ہے کہ میں غیر مسلم کو کسی منصب پر فائز کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس کو کلک بھی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہلکا پھلکا کوئی ملازم ہوتا ہے میں وہ بھی نہیں رکھ سکتا ان کو. اتنی وہ سخت مخالفت کیا کرتے تھے. ہم تو اپنا جج بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، غیر مسلم کو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے. وہ ہمارے مسلمانوں کی پستی کا عالم یہ ہے، مسلمان دم کرانے کے لیے غیر مسلم کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، نہیں ہے، اور تعویذات لینے کے لیے جا رہے ہوتے. چلیں کہاں چلے گا. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے فضائل. جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، مجھے نہیں روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں اسلام لایا ہوں، ولا رآنی، اور نہیں دیکھا آپ نے مجھے، الا تبسم فی وجہی،
آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے. جب بھی مجھے دیکھا میرے سامنے، میرے چہرے پر مطلب میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ایک تو مجھے ہمیشہ آنے دیا، کبھی منع نہیں کیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی مجھے دیکھا میرے سامنے آپ نے مسکرایا اور مسکرا کر میرا استقبال کیا. وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، میں نے آپ کو ایک شکایت کی، اور وہ شکایت یہ تھی انی لا اثبت علی الخیل، میں مضبوطی کے ساتھ گھوڑے پر ٹک نہیں پاتا، گھوڑے پر ٹک نہیں پاتا، گر جاتا ہوں. فضرب بیدہ فی صدری، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے سینے پر مارا اور فرمایا اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما، وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. ہادی یعنی رہنمائی کرنے والا، اور مہدی ہدایت یافتہ، خود بھی ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان بھی بنا دے اسے. تو جریر بن عبداللہ دراز قد کے، حسین و جمیل، خوبصورت تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس امت کا یوسف کہا کرتے تھے. جریر بن عبداللہ اس امت کا یوسف ہے، جی یوسف علیہ السلام. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ جو بھی پڑھی ہے جریر بن عبداللہ کی. رافع بن خدیج کہتے ہیں جاء جبریل او ملک الی النبی. اہل بدر کے فضائل ہیں. اہل بدر کہاں شریک ہوئے تھے؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفرقان. حق اور باطل کا مارکا یہ تھا، حق اور باطل کا یہ ہے مارکا، جس میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی. یہ ہے اسلام کی جنگ. جبکہ ہمارے ہاں جنگ بدر کو بلا کر واقعہ کربلا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام اور کفر کی جنگ، جبکہ تھی نہیں، وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ایک شعر لکھا جاتا ہے ہر واقعہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. سمجھتا ہوں کہ ہر کربلا کے بعد جو کربلا میں یعنی جو کربلا کے نام پر مسلمان کرتے ہیں، اسلام کو دفن کر دیا جاتا ہے. کربلا کے نام پر جو محبت میں غلوب کرتے ہوئے مسلمان کر رہے ہوتے نام نہاد مسلمان، وہ اسلام کو دفن کر دیتے ہیں. ہاں اسلام اور کفر کی جو جنگ اللہ رب العزت نے کہی ہے وہ یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا گیا. اس میں حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا. رافع بن خدیج کہتے ہیں جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، تم کیا شمار کرتے ہو جو شہید ہوئے بدر میں اپنے میں، اپنے بیچ تم شہدائے بدر کو کیا شمار کرتے ہو؟ تمہارے ہاں شہدائے بدر کا کیا مقام ہے؟ قالو، تو لوگوں نے کہا خیارونا، وہ ہم میں سب سے بہترین لوگ ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کذالک ہم عندنا خیار الملائکہ، اسی طرح ہمارے ہاں وہ فرشتے سب سے معزز فرشتے ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. جس طرح اصحاب رسول میں جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں وہ تمام صحابہ میں افضلیت رکھتے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں جو جنگ بدر میں آئے تھے وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں. شمار کرتے ہو جی خیارونا، خیارونا ہوگا. اگر اس کا مفہوم فعل محذوف نکالیں گے نا ما تعدون، تو یہ کہیں گے نعد خیارانا. اگر نعد نکالتے ہیں تو مفعول ہوگا، اور اگر مبتدا محذوف نکالتے ہیں تو ہم خیارونا. ٹھیک ہے، فرق ہے. محذوف کیا نکالتے ہیں اس بنیاد پر. اگر آپ کہیں گے نعد تو فعل و فاعل ہو گیا نعد، اب کیا چاہیے؟ مفعول. تو پھر پڑھیں گے خیارانا، نعد خیارانا، ہم شمار کرتے ہیں ہم میں سب سے افضل ہے. اور اگر آپ مبتدا محذوف نکالیں گے ہم، تو پھر یہ خیارونا ہوگا، ہم خیارونا. پھر خبر بن جائے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم،
اگر تم میں سے کوئی ایک انفاقہ خرچ کرے مثل احدن احد کے مثل ذہبن سونا ما ادرکا نہیں وہ پہنچ سکتا مد احدہم ولا نصیفہ ان کے ایک مد کے اجر کو اور نہ ہی آدھے مد کے اجر کو. یعنی جو کا یا گندم کا ایک مد یا آدھا مد. ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. نہیں بتا لوگوں کو؟ یہ تو اولا کلاس میں پڑھا ہے. کس نے پڑھائی تھی آپ کو عمدۃ الاحکام؟ انا للہ و انا الیہ. آدھا کلو. آدھا کلو وہ ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو والا. آدھا کلو جی تقریباً 600 گرام بنتے ہیں. تو اگر صحابہ اکرام نے 600 گرام جو دیے ہیں یا نصف کا یعنی 300 گرام اور تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر کے بھی اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے. تمہاری کیا مثال صحابہ کے ساتھ, ان کی عظمت کے ساتھ, ان کی فضیلت کے ساتھ, اور تم ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو. اب اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک تو عام ہے, دوسرا آپ ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. تمہارا ان کے ساتھ تقابل, اگر صحابہ کا صحابہ کے ساتھ یہ تقابل ہے کہ تم ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, تو پھر ہم کہاں رہ گئے؟ ہم کہاں رہ گئے؟ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم ساری زندگی بھی بندگی کر کے اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے جو فضیلت ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ کھڑے کرنے کی وجہ سے مل گئی ہے. ایک لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جھلک وہ آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے جو شان اور مقام ان کو حاصل ہو گیا, ساری زندگی کی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شرف صحابیت سب سے عظیم امتیاز ہے یہ جو ان کو حاصل ہو گیا. احد پہاڑ کی مثال دی گئی ہے. آپ نے کبھی دیکھا احد پہاڑ؟ کتنا ہوگا سونا اس میں؟ صاحب ہی نہیں لگا سکتا. سونے کی مثال دی گئی. اور آج کل ریٹ آپ کو پتا ہوں گے کیا ہے؟ جی 2,11,000 روپے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, ہاں یہ والی حدیث آ گئی. وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد, اصحاب محمد کو برا بلا مت کہو. فلا مقام احدہم, ان میں سے کسی ایک کا رہنا ساعتن ایک لمحہ خیر من عمل احدکم عمرہ, تم میں سے کسی کے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے. ان میں سے کسی ایک کا ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام تم میں سے کسی کی عمر بھر کے عمل سے عظیم ہے وہ. ہاں یہ موقوف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے فرمایا تھا, میرے صحابہ نہیں, یہ ستارے آسمان کی بقا کے ضامن ہیں, ستارے آسمان کی بقا کے ضامن ہیں, اور میرے صحابہ میری امت کی زمان کے امان کے محافظ ہیں. جب یہ صحابہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد امت پر فتنوں کا عروج ہوگا. ستارے ختم ہوئے تو آسمان ختم, صحابہ ختم ہوئے تو امت کے اندر امن ختم, اور ایسا ہی ہوا. پھر جو فرقے بنے, جو تباہی مچی, جو فتنوں کی یلغار ہے, اس کے بعد تو پھر نہ تھمنے والا فتنہ ہے. برا بن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من احب الانصار احبہ اللہ, جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے. ومن ابغض الانصار, جو انصار سے نفرت کرتا ہے ابغضہ اللہ, اللہ اس سے نفرت کرے. شعبہ کہتے ہیں قلت, میں نے کہا عدی سے, اسمیتہ من البراء بن عازب قال ایہ حدثا, کیا آپ نے برا بن عازب سے یہ حدیث سنی؟ انہوں نے کہا یہ حدیث مجھے ہی تو سنائی تھی, انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے, یعنی میں نے خود سنی ہے ان سے یہ حدیث. تو یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور بد دعا بھی ہو سکتی ہے.
अल्लाह के रसूल का ये फरमाना कि जो अंसार से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करे, खबर भी हो सकती है, यानी अल्लाह को उससे मोहब्बत है, ये होगी खबर। और दुआ क्या है? अल्लाह उससे मोहब्बत करे। और जो अंसार से नफरत करता है अल्लाह को उससे नफरत है, ये क्या है? खबर। अल्लाह उससे नफरत करे, ये क्या है? बद्दुआ। तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल अंसार शिआरुन, अंसार शिआर हैं। शिआर उस कपड़े को कहते हैं जो जिस्म से लगा हुआ हो, यानी मेरे दिल के करीब तर है, मेरे करीब तर है। शिआर किसे कहते हैं? वो चादर जो जिस्म से टच हो। जिसका माना क्या हुआ? अंसार मेरे करीब तर है। वन्नासु दितारुन, और लोग दिसार हैं। दिसार कहते हैं उससे ऊपर पहने वाला कपड़ा। शियार के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको दिसार कहते हैं। जैसे आपने नीचे से बनियान पहनी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर से आपने कपड़ा है पहना हुआ है, या कपड़े के ऊपर आपने चादर ली हुई है, इसको आप कह सकते हैं जो ऊपर वाली चादर है वो दिसार है। यानी बकिया लोग इससे क्या है? दूर है। अंसार मेरे करीब तर है, बकिया लोग भी महबूब हैं लेकिन वो इनसे दूर है। मोहब्बत का इज़हार आपने यूं फरमाया, वलो अन्नास इस्तकबलू वादियन, और अगर लोग किसी वादी में जाएं, औ शिअबन, या किसी घाटी में, किसी घाटी में जाएं, वस्तकबलतिल अंसार वादिया, और अंसार किसी वादी में चलें, अंसार का रुख किसी और वादी में है, लोगों का किसी और वादी में है, तो लसलक तो वादी अल अंसार, तो मैं उस वादी में चलूंगा जहां अंसार चल रहा है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? अंसार के साथ। वलौल हिजरतु, अगर हिजरत वाला मामला ना होता, लकुन तो इमरा मिनल अंसार, तो मैं एक अंसारी फर्द होता। यानी मैं तो मुहाजिर बनकर आ गया ना, मुहाजिर कहलाता हूं क्योंकि हिजरत करके आया हूं, वरना मैं अंसारी कहलाना पसंद करता, अंसारी कहलवाना पसंद करता। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंसार से शदीद मोहब्बत। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिम अल्लाहुल अंसार, अल्लाह रहम करे अंसार पर, व अबना अल अंसार, और अंसार के बेटों पर, व अबना अबना इल अंसार, और अंसार के पोतों पर भी। ये रिवायत इस अल्फाज के साथ ज़ईफ है। इसके सर में कसीर बिन अब्दुल्ला ज़ईफ रावी हैं। अलबत्ता दूसरे अल्फाज से ठीक है, अल्लाह मगफिर लिल अंसार वाली अबना इल अंसार वाली अबना इल अंसार, ये अल्फाज ठीक है। यानी रहीम अल्लाह वल अंसार व अबना अल अंसार के अल्फाज ज़ईफ है, अल्लाह मगफिर लिल अंसार वाली अबना इल अंसार, ये वाले अल्फाज ठीक है। और इसमें वही किस्सा है, एक आपने फरमाया था ना अंसार से कि तुम्हें मांगो क्या चाहिए, क्योंकि मदीना के अंदर बड़ी गुर्बत भी आ चुकी थी, पानी के मसाइल थे, कहतसाली जैसा एक माहौल बना हुआ था, अंसार की खिदमात बहुत ज्यादा थी, तो आपने फरमाया कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो अंसार ने कहा था कि हमें, आपने कहा है तो हमें कुछ मशवरा करने दें, आपने कर लो। तो बूढ़े जवान बच्चे से मशवरा कर रहे हैं। मशवरा करने के बाद अब आखिर में अल्लाह के रसूल से कहा, हम आपसे ये सिर्फ दरखास्त ये करते हैं कि आप हमारे लिए मगफरत की दुआ कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आपने ये दुआ की, अल्लाह अंसार को भी माफ कर दे, इनके बेटों को और पोतों को भी माफ कर दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास के फजाइल, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, दम्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल हिक्मा व तअवील अल किताब, ऐ अल्लाह इसको हिकमत यानी मेरी सुन्नत का इल्म दे दे, व तअवील अल किताब, और कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। तअवील बमाना तफसीर, हिकमत बमाना सुन्नत। अल्लाह मेरी सुन्नत का इल्म दे दे और कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। इसलिए इस दुआ की वजह से इमामुल मुफस्सिरीन में शुमार होता है अब्दुल्ला बिन अब्बास, तफसीर में इमाम है ये। सुन्नत
जी हाँ, तावील का दूसरा माना होता है कुरान करीम के अल्फाज को असल से फेर देना। तावीलात हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तावील उससे हेर फेर के माना में भी इस्तेमाल होता है, वो तो सियाक से पता चलेगा किस माना में। जी अब आगे बयान क्या हो रहा है, खवारिज का, है ना। तो खवारिज के बयान से पहले हम आपसे सुन लेते हैं हदीसें, क्या ख्याल है। और आज हदीसें सुनकर हम साथ में नंबर भी नोट कर लेते हैं। जी क्या कर लिया मैंने, सुन ली है, वो तो वैसे सुना था ना, अब इम्तिहान की घर से सुनते हैं। आपका कौन सा सवाल है। अगर हमें हिंदू, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। हिंदू के फंक्शन में एक मुसलमान का क्या काम, बिल्कुल नहीं। इल्ला ये कि तालीफ कल्बी मकसूद हो, इस्लाम की तरफ लाना मकसूद हो, तो फिर घर के अंदर कोई ऐसी दावत है कि उनकी वो दावत ना हो जो दावत उनकी होती है, दिवाली हो रही है और हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ऐसे नहीं जा सकते आप। इस्लामी सोच और फिक्र के साथ आप जा सकते हैं और ये वजह बन सकती है उसकी, वरना नहीं। मतलब शादी की दावत है, इस तरह की दावत है तो उस बुनियाद पर, लेकिन अगर उसमें कोई इस तरह के गैर इस्लामी त्योहार, उनमें नहीं जा सकते, या किसी फंक्शन के अंदर जो हिंदू के शिआर का इख्तियार किया जा रहा है मामला, तो भी नहीं जा सकता है। इन चीजों से बचना चाहिए। मोहब्बत उल्फत तो कति कति तौर पर नहीं हो सकती है गैर मुस्लिम के साथ। और हम हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो चुकी है कि फर्क ही खत्म कर दिया गया। फर्क यानी दो कौमी नजरिया जो है ना, इस्लामी और गैर इस्लामी, ये जो सोच और फिक्र नजरिया, ये रासिख होना चाहिए एक मुसलमान को। सिर्फ जरूरत की हद तक है, बाकी ऐसे तो नहीं है हर रस्म में हर चीज में उसको शरीक कर दिया। हाँ जी, तो कल सुन लो, कल सुनना भी है, कल आपने वो हदीसें भी दिखानी है, कल आपने वो भी चेक करवाना है सहाबा पर, तो कल तो पढ़ेंगे नहीं, फिर मुझे लगता है यही होगा। कम इतना है कि 20 में से कितनी हदीसें मैंने दी हैं, 19, 11, 11, सिर्फ 11 हदीसें, सिर्फ 11। जी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 13 साल की उम्र में उनको 70,000 हदीसें याद थी। 13 साल, तो आपकी मतलब 13 में 26 अगर किसी की है, उसके तो 1,40,000 याद होनी चाहिए आपकी उम्र में। जब कितने, जी नहीं, वो वहां से तकरार सनद मुराद होती है। जी हदीस है 11। जी लिख कर देने, क्या कमी करनी है, क्या मतलब क्या कमी करनी है। जी साहबा के फजाइल, ठीक है 10 के लिख लें, नहीं घटेंगे इंशाल्लाह। 10 साहबा के लिख लें, चलें। हैं ये थोड़ी पता होगा कितने नंबर है। खौफनाक नताइज उसके सामने आएंगे, तसव्वुर से भी मावरा होगा। जिसने नहीं कल दिखाया, नहीं सुनाया, खौफनाक नताइज होंगे उसके सामने, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी उस नताइज के बाद आप ये समझे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं जमा करवा दें पेपर के बाद, ये अच्छी बात है, लेकिन जो नताइज भुगतने पड़ेंगे वो तो कल भुगतेंगे।
جنہوں نے نہیں کروایا ان کی بات کر رہا ہوں آپ ٹینشن نہیں. سننے کا معاملہ مؤخر ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. سننے کا معاملہ مؤخر ہو سکتا ہے لیکن جمع کروانے والا کل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اگر آپ نہ ڈریں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہے. 10 بھی لکھ لیں تو انشاءاللہ. ہاں اتنی سہولت تو دے رہے ہیں کہ کٹوتی ہو جائے گی. نمبر نہیں کٹیں گے. 10 کا اگر آپ نے جمع کروا دیا تو نمبر نہیں کٹیں گے. جی اب بھی کروائیں گے تو ٹائم سے پہلے تو قبول نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. آن لائن والوں کو بھی کل جمع کروانا ہے. آپ نے آن لائن والوں نے جمع کروانا ہے مجھے انشاءاللہ کل PDF میں. بالکل جی 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 بالکل. شیخ ہمیں مہلت دی نہیں, آپ کو کوئی مہلت نہیں دی. یاد کرنے والی حدیث کے نمبر 1 مرتبہ دہرانا. ہاں کوئی یاد کرنے والی حدیث کی فائل اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے شیئر کر دے. وہ کیا زیادہ لکھی صحابہ کی تو اچھی بات ہے اگر زیادہ لکھ لی. نہیں فضیلت والا معاملہ وہ مؤخر نہیں ہوگا, باقی مؤخر ہو سکتا ہے. جی وہ ہم لیٹ کر دیں. نہیں یہ تو امتحان ہوگا نا. جی جی نہیں بچے گا تو نہیں, وہ تو پھر آپ دوسرا طریقہ بکرے کا لے لیں. مل جاتا ہے. جی ہاں دماغ بھیجا ملتا ہے. This video is optimized by Alim Online.